لوگوں نے اگر تعذیب، دنیا نے صدیاں گزر گئیں، انسان بڑی بڑی باتوں میں، بہت سے معاملات میں، شعبۂ زندگی میں اپنے کمال کو پہنچ چکا، لیکن جو کمال آل محمد کا تھا، جس طریقے پہ آل محمد نے انسان کو انسان بننے کا طریقہ سکھایا، وہ کمال آج تک کسی کے پاس نہیں آ سکا۔ الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ، ہر معموم کا امام ہوتا ہے۔ مولا امیر الال کا معنی ہوتا ہے، ذرا بیدار ہو کے سنو، توجہ کرو، ہر معموم کا امام ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے خدا کو بھی نہ مانتا ہو، اگر داریہ بھی ہے اور منکر دین ہے، منکر خدا ہے، اس کا بھی کوئی پیشوا ضرور ہے۔ آپ اپنے ماحول میں دیکھ لیں، دو چادریں اور زندگی میں دو روٹیوں پر گزارا کیا، انداز کی تھی۔ مولا امیر نے کہا کہ میں یہ زندگی گزار رہا ہوں، دوسری طرف کہا کہ کیا یہ اچھا ہے کہ میں امیر المومنین کہلاؤں اور ایک عام آدمی کی زندگی نہ گزاروں، ایک عام آدمی کے ساتھ اس کی مشکلات میں شریک نہ رہوں۔ حاکم وقت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ادنا آدمی جو رعیت کا ہے اس کو مد نظر رکھے۔ مولا امیر حاکم تھے، لیکن بڑی بات ہے، آپ اس کو دیکھ کے سن لوگ، ہمارے ہاں دین زندگی سے جدا نہیں ہے، دین زندگی کا ضابطہ حیات ہے، دین زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے۔ لیکن مولا امیر جب یہاں پہنچے اور کہا کہ میں ایسے زندگی گزارتا ہوں، تو پھر آگے ایک بڑا تاریخی جملہ کہہ دیا، وَلَٰكِن لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ، تم یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ تم پہ فرض نہیں ہے، یہ علی کی خصوصیت ہے، تم نہیں کر سکتے ہو، لیکن وَلَٰكِنْ عَيْنُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ، لیکن علی والے ہو یا علی مدد کہنے والے ہو اور میرے ساتھیوں، آؤ میری مدد کرو، میں تمہیں مدد کے لیے بلاتا ہوں، لیکن وہ مدد میرے حوالے سے نہیں ہوگی، اپنی زندگیوں کے حوالے سے ہوگی، اس میں فائدہ تمہارا ہوگا۔ ورائن، پرہیز اختیار کرو برائیوں سے، اجتہاد، کوشش کرو فرائض کی ادائیگی کی، دیانت داری اور امانت ایسے انداز میں رکھو کہ آپ کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو، عفت ہو، پاک دامنی ہو، سداد، راست روی، سیدھے راستے پر چلنا، انحراف نہ ہو، ٹیڑھ پن نہ ہو، کبھی دائیں جھکنا اور کبھی بائیں جھکنا۔ چار چیزیں ہیں، یہ چار صفات ہیں، کسی وقت میں پھر تفصیل میں جاؤں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مکتب اہل بیت کو یہ خصوصیات حاصل ہیں کہ وہ زندگی کے وہ نمونے پیش کرتا ہے جن پر چل کر انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ دین اس لیے نہیں آیا تھا تک کہ آپ سن لیں، آل محمد اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ ان کے فضائل و کمالات سن لیں لیکن ان سے فائدہ کوئی نہ اٹھائیں۔ ان کی زندگیاں اس لیے ہیں تاکہ ہم ان سے درس حاصل کریں، ان سے سبق حاصل کریں۔ وہ مرکز ہے، منبع ہیں، زندگی کا طریقہ سیکھنے کا منبع اور مرکز آل محمد کا گھرانہ ہے۔ اس لیے ہمیں تو سب سے بالا تر ہونا چاہیے، سب سے اولا، سب سے افضل، سب سے بالا تعبیر اور تشریح اسلام کی اگر ہے تو مکتب اہل بیت ہے۔ میں کسی کی نفی نہیں کرتا، میں نے اس لیے کہا سب سے اولا، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کوئی تشریح ہے تو وہ مکتب اہل بیت ہے۔
اس لیے ہمیں بھی ثابت کرنا چاہیے کہ ہم مقصد اہل بیت کے پیروکار ہیں، سب سے آگے ہیں، سب سے بہتر ہے، سب کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوشش کیجئے اپنی زندگیوں کو آل محمد کے سیرت اور کردار میں ڈھالنے کی۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، مذہب اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ورد کرتے رہے، تسبیح پڑھیں، اچھا ہے تسبیح پڑھنا، مسجد میں بیٹھنا اچھا ہے، مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنا اچھی بات ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی ہوتی ہے پانی میں۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اچھی بات ہے، لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا مکتب اہل بیت نے۔ زندگی کا ہر پہلو، میری معاشی زندگی، میرا روزگار بہتر ہو سکتا ہے اگر میں صحیح انداز پہ مکتب اہل بیت پر عمل کروں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے مکتب اہل بیت پر عمل کرنا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اس لیے مکتب اہل بیت کو ہمیں عملی میدان میں بھی، جیسے مکتب اہل بیت تصور اور نظریے کے میدان میں سب سے آگے ہے اور بہتر ہے اور اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور منبع ہے اور سرچشمہ ہے، اور دنیا کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں سب کا حل مکتب اہل بیت کے اندر موجود ہے۔ آج یہ خصوصیت ہمیں حاصل ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ اس سائنسی دور کے اندر، اس ترقی کے دور کے اندر دنیا کا کوئی مسئلہ ہمیں پیش آئے تو ہمارا مکتب اہل بیت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ چند سیکنڈوں میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر و آمادہ ہے۔ بہت بڑی بات تھی، لیکن پاکستان میں کیا ہوا؟ مکتب اہل بیت کو نیچا، کچھ تو قصور ہمارا ہے، ہم نے مکتب اہل بیت کی وہ تصویر پیش کی لوگوں کے سامنے، وہ چہرہ پیش کیا جو داغدار تھا، صاف چہرہ نہیں تھا۔ تشیع کا روشن چہرہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تم میں سے کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ تشیع کے چہرے پر حرف آخر بنے۔ اس کے لیے صلاحیت چاہیے، اس کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے۔ تشیع کی تشریح، تعبیر، اس کے روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ ہر شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ تشیع کی ترجمانی کر سکے۔ اس لیے تشیع کے چہرے کو داغدار کیا گیا۔ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ ایسی بات جس سے تشیع کے اصولوں کی نفی ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ بیان نہ کریں، نہ پڑھیں ایسی باتیں جو تشیع کے اصولوں سے متصادم ہوں۔ تشیع کو آج نہیں بنا، 1400 سال سے آ رہا ہے، اس کے اصول بڑے واضح اور روشن ہیں، علم پر مبنی ہے وہ اصول، جہالت پر مبنی نہیں ہے۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھنا اور اس انداز میں تشیع کے اس روشن چہرے کو آگے بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تشیع نے جو ادارے تشیع کے اندر موجود ہیں، مسلمہ ادارے، مرجعیت، علماء، مراجع، بزرگان، تشیع کے مراجع ہیں، وہ کسی اور مذہب کے نہیں ہیں، تشیع کے مراجع ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ماہر ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں۔ قرآن ان کی طرف رجوع کی بات کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر، اہل بیت، اور ان کے بعد جو ان کے تسلسل کے ساتھ ان کے علم کو آگے بڑھانے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ عالم و غیر عالم برابر نہیں، قرآن کہتا ہے۔ عالم کی طرف فوق کل ذی علم علیم، پھر ہر عالم کے اوپر دوسرا بڑا عالم موجود ہے، رجوع کرو اس طرف۔
اس لیے تشیع کے روشن چہرے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں آج کل ہو رہی ہیں ایسی جس میں تشیع کے بنیادی اصولوں سے کچھ ہٹا جا رہا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تشیع کے اصولوں سے ہٹنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں آپ کے ذریعہ پیغام دیتا ہوں ان لوگوں کو جو نہیں جانتے، جو تشیع کے بارے میں ان کے پاس صلاحیت اور علم نہیں ہے، وہ تشیع کے چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں ذمہ دار ہوں کہ نرمی سے، پیار سے ان کو سمجھاؤں اور سمجھاتا آ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تشیع کے مد مقابل کھڑے ہیں، تشیع کو کمزور کرنے، تشیع کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر وہ لوگ ہیں جو تشیع کے چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان لوگوں کو روکنا ہوگا تاکہ وہ جو تشیع کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کا راستہ روکا جا سکے۔ سمجھ لو اس بات کو۔ آج دنیا اسلام کی طرف راغب ہے، اسلام کو جاننا چاہتی ہے، پہچاننا چاہتی ہے، اس کو زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہے، اور اسلام کی ایسی تعبیر کی ان کو ضرورت ہے جو تعبیر آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کر سکتی ہو، جو حقائق پر مبنی ہو۔ اسلام کی ایسی تعبیر، ایسی تشریح، ایسا نمونہ اسلام کا جو آج کے دور میں بھی ان کی زندگیوں کو پرسکون بنا سکے۔ میں خلاصہ کرتا ہوں، بڑی لمبی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسلام کی تعبیر، تشریح اور اسلام کا کوئی نمونہ جو پرسکون زندگی دے سکتا ہے، وہ مکتب تشیع ہے۔ بین الاقوامی دنیا کے سامنے ان کا سوال ہے، وہ اپنے آپ کو تلاش میں ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ آئے جو تشیع کے چہرے کو ادھر کچھ چہروں سے مسخ کرانے کی کوشش کی گئی، ادھر کچھ سے تشیع کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے دیکھا اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ صرف ہوا تشیع کے خلاف غلیظ مہم اور غلیظ نعرے لگوانے پر، غلیظ فتوے لگوائے گئے اس ملک کے اندر، اور کوشش کی گئی کہ تشیع کے راستے روکا جائے، تشیع کی عظمت کو، حیثیت کو کم کیا جائے۔ کوشش یہ کی تھی امت کا جو دائرہ ہے، امت مسلمہ کا پاکستان کے اندر، اس دائرے کے اندر تشیع نہ رہے، اس کو نکال دیا جائے۔ فتوے لگائے گئے اور غلیظ گالیاں، غلیظ نعرے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے تشیع کا روشن چہرہ دینی مکاتب فکر کے اندر بیٹھ کر پیش کیا۔ آج میں دو باتیں کہوں گا، ایک تو کوئی ذمہ دار اسلامی مکتب نہیں ہے جو تشیع کے خلاف الزام تراشی کر سکے۔ تشیع کے روشن چہرہ ہم نے پیش کیا، اس لیے میں مشکل میں ہوں، میں بار بار متوجہ کر رہا ہوں کہ تشیع کے چہرے کو داغدار نہ کیجیے، اصل تشیع کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے۔ ہم نے اصل تشیع کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج لوگ تشیع کے خلاف الزام تراشی سے گھبراتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو تشیع کے خلاف غلیظ مہم جنہوں نے چلائی ہوئی تھی، جن کی کوشش تھی کہ ہمیں امت کے دائرے سے نکالیں، آج آپ دیکھ لیے کہ ہم نے حکمت و دانائی سے راستے کو آگے بڑھایا۔ آج اس دائرے کے اندر ہم موجود ہیں، عین وسط میں، درمیان میں موجود ہیں، ہم مسند صدارت مند موجود ہیں، اور جو گالیاں بکنے والے اور غلیظ نعرے اور فتوے دینے والے تھے وہ گندگی کے ڈھیر میں غرق ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ تشیع کا راستہ روکیں، بڑی لمبی داستان ہے، عام آدمی بیچارے کو پتہ نہیں، رسائی نہیں ہے، لوگ بیان پہنچا نہیں سکتے۔ یہاں تشیع کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس ملک کے اندر، اس کی پارلیمنٹ کے اندر ایسے ایسے قانون لائے گئے جس سے شیعہ اس ملک کے پہلے درجے کے حقوق نہ رکھتے، دوسرے درجے کے حقوق ہوتے۔ چاہے تو مجلس بند کر لے، درود پڑھ لیجیے۔ کہ تشیع کے حقوق کا انکار کیا جائے، ان کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری بنایا جائے۔
نہیں پتا آپ کو کتنے شریعت بل آئے اس ملک کے اندر، کتنے ناموس صحابہ بل آئے، کتنے عزاداری کے خلاف ٹاسک فورسیں بنی، سب کو ہم نے پاؤں تلے روندا۔ یہ صرف بات نہیں ہے، حقائق ہیں جس کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ریکارڈ پر ہے، جب عام بات کر رہا ہوتا ہوں وہ بھی ریکارڈ پر ہے۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، سن لو کوئی ایسی بات جس سے کسی مذہب کے مقدسات کی توہین ہوتی ہو، باز آ جاؤ اس سے۔ تم نہیں طے کرو گے یہ باتیں، میں طے کروں گا۔ کسی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، کسی مکتب فکر کے مقدسات کی توہین مذہب اہل بیت میں روا نہیں ہے۔ اتحاد، ولا تفرقوا، جانتے ہو قرآن کا بڑا سخت لفظ ہے ولا، لوگ تو یوں پڑھ دیتے ہیں ولا تفرقوا۔ قرآن میں دوسری آیت میں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بہت بڑا جرم ہے اور حرام ہے۔ وہی جملہ یہاں پہ تفرق، ایسا کام نہ کرو جس سے دوریاں پیدا ہوں اور نفرتیں پیدا ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ جیسے وہ حرام ایسے یہ بھی حرام۔ قرآن کو پڑھو، قرآن پر عمل کرو۔ آل محمد کا مکتب وہ ہے جو قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کوششیں ہوئیں تشیع کو دوسرے، تب سب کو ہم نے پاؤں تلے روندا۔ آج میں کہہ دوں کہ بہت سی سازشیں ہوئیں، پارلیمنٹ کے اندر ہوتی رہی، ہم نے ان کا مقابلہ کیا اس لیے کہ ہماری ایک سیاسی قوت تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گئے کہ ہم وہاں پر پہنچے جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پہنچنے کا۔ وہ تو تشیع کے بارے میں سمجھا جاتا تھا یہ چند رسمیں ہیں، منانے والے اور اپنے انہی عبادتوں میں مصروف ہیں، ان کو پاکستان کے حالات سے یا دنیا کے حالات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج تشیع پاکستان کا ایک رول ہے پاکستان کے حالات میں۔